اور تخصص میں ہمارے اندر ایک غلطی جو ختم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تخصص پڑھ کے عوام میں جانا ہے تو عوامی زبان آپ سیکھ جائیں گے، ورنہ عوامی زبان نہ سیکھے نا بندے کا کام خراب ہو جاتا ہے۔ منطق کے استاذ دارالعلوم دیوبند کے حضرت مولانا مفتی اصغر حسین غالباً، یہ مولانا ابراہیم اس میرے خیال میں حضرت اصغر حسین رحمہ اللہ کا نام، منطق کے ماہر آدمی تھے، اتنی منطق پڑھائی کہ نو کے زبان پہ عام گفتگو میں بھی منطق آ گئی۔ پڑھانے آ رہے تھے، اہلیہ نے گھر سے کہا تھا بھی مولیاں لینی ہیں اچھی، کہا جی ٹھیک۔ دروازے میں داخل ہونے لگے دارالعلوم کے تو پہلے مولیاں بیچ رہا تھا بندہ، تو مولیاں بیچنے والے کو کہا کہ بھائی یہ دکھاؤ ذرا مولیاں، تو یہ تھوڑے قدرے مایوس ہوئے کہ یہ مولیاں تو کسی کام کی نہیں ہیں، مولی تھوڑی ہے اور پتے بڑے بڑے ہیں۔ تو گھر والی تو کل بھی کہہ رہی ہے کوئی اچھی سی مولیاں لاؤ، یہ کیا مصیبت ہے پتے زیادہ ہوں۔ اب یہ بات کہنا کہ بھائی پتے زیادہ ہیں اور مولی کم ہے، لیکن منطق زبان پہ آ گئی۔ انہوں نے سے کہا بھائی مقصود بالذات کم ہے، مقصود بالعرض زیادہ ہے۔ اتفاق سے اس بیچارے کا نام تھا مقصود، اس مولیاں بیچنے والے کا نام۔ انہوں نے کہا نا مقصود بالعرض زیادہ ہے، اسے مقصود بالعرض کا نہیں سمجھ آیا، عرض عین علیہ یا الف علیہ، یہ زمین العرض ہے یا عرض ہے، لیکن مقصود بالذات وہ سمجھا کہ مقصود بد ذات کہہ رہا ہے مجھے مولوی۔ اس نے کہا کیا انہوں نے کہا بھائی مقصود بالذات تو کم ہے، یعنی جو کھایا جاتا ہے نا، مقصود بالذات اسے کہتے ہیں جس کو ہم نے لینا ہے، مقصود بالعرض اسے کہتے ہیں جسے ہم نے نہیں لینا، جس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا مولوی جی ہم تو تیری قدر کریں، تو ہمارا مولوی ہے، تو ہمیں گالیاں دے، تجھے شرم نہ؟ انہوں نے پکڑا گریبان اور لڑائی شروع۔ طلباء نے دیکھا تو وہ بپھرے شیر کی طرح آ کر پڑ گئے مقصود پہ، مارنے لگے۔ تو مولانا اصغر حسین نے کہا بھائی اسے کچھ نہ کہو، ہمیں ہماری منطق نے برباد کی۔ تو مقصود بالذات اور مقصود بالعرض یہ حال ہے ہمارا۔ یہ آپ عوامی زبان، علمی بات کو عوامی لہجے میں پہنچانا آپ تخصص میں سیکھیں گے۔ آپ کو یہاں لکھنے کے لیے اگر ترتیب نہیں ہے تو آپ ترتیب شامل کریں، مہینے میں ایک دن کوئی طے کر لیں جس دن طلبہ 20 لائنوں کا، نہیں تو 15 لائنوں کا، نہیں تو آخری حصہ ہے 12 لائن کا، کسی عنوان پر مضمون لکھ کے استاد کو جمع کرا۔ کسی عنوان پر تھا میرا ایک طوطا، بیٹھا تھا طوطا، کھاتا تھا کھچڑی، پیتا تھا پانی، میں نے اڑایا واپس نہ آیا، اسی عنوان پہ لکھیں صحیح، تاکہ آپ کا قلم ساکت نہ ہو، ناطق ہو، آپ کا قلم گونگا نہ ہو، بولنے والا ہو۔ کسی عنوان پہ میں اپنے تخصص میں پہلے پورے کے پورے 6 ماہ ان کو دیتا ہوں عنوان، آپ جس عنوان پہ لکھ کے لاؤ، آپ کی مرضی، کسی کتاب سے چوری کر کے لاؤ، کسی کو دیکھ کے لکھو، اخبار کو سامنے رکھ کے لکھو، چاہے نہ لکھو، لکھو۔ آخری جاکو اساتذہ نا برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، اور سریکی میں کہتے ہیں بھانڈا ہے بھائی، نلائق بھانڈا، وہ 12 لائن تو وہ بھی لکھ لاتا ہے، ورنہ 20 لائن ہے، کسی عنوان پہ لکھ لیں۔ 6 ماہ لکھ کر لائیں گے، جو آخری ہے نا 3 ماہ 4 ماہ جو بچتے ہیں، پورا سال ویسے کہتے ہیں، سال ہوتا نہیں ہے، 52 جمعے درمیان میں نکل آئے، چھٹی ہو گئی، سال میں 52 جمعے ہیں نا، ایسا خطیب گنی ہوتے ہیں 52 عنوان طے کر کے رکھو، ٹھیک ہے نا، تو 52 جمعے نکل آئے، اس کے علاوہ باقی کوئی ہالیڈے والیڈے نکل آئے، اس میں آج کل ماشاءاللہ ایک حضرت کرونا صاحب ہے وہ بھی آ گیا، تو ادھر ادھر وہ ہو گیا، درمیان میں کوئی کسی کی نانی مر گئی، کسی کی امی مر گئی، کسی کا کیا، مرتا کوئی نہیں ہے، بہانہ ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ تو اس طرح کی چھٹیاں ہو گئیں۔ تو ایک طالب علم سے کسی نے پوچھا ہفتہ پورا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا پورا ہفتہ پڑھتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا 3 دن استاد نہیں آتا، 3 دن ہم نہیں جاتے، 7ویں دن جمعہ ہوتا ہے۔ تو ہوتے آخری 3 ماہ، پہلے 6 ماہ وہ اپنی مرضی پہ لکھتے ہیں، اور آخری 3 ماہ پھر وہ میری مرضی کا عنوان لکھ کے لاتے ہیں، کسی عنوان پہ لکھنا۔ تو اس طرح میں وہ کرتا ہوں۔ دلائل احناف یاد کرانا ہوتا ہے نا، ہماری اس پر ایک ترتیب ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ یہ میری نظر پڑ گئی تحفۃ العلمائی پر۔ یہ تحفۃ العلمائی مولانا سعید احمد پالن پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی دارالعلوم دیوبند، یہ ان کی ترمذی شریف کی شرح ہے، ترمذی کی تقریر ہے نا حضرت کی۔ اس میں دلائل شوافع موالک حنابلہ کے ساتھ دلائل احناف کو واضح لکھا گیا۔ مثلا 8 طالب علم ہے تخصص کے، اور اس کی جلدیں کل کتنی ہیں؟ 8۔ میں نے اس پہ کام کیا ہے نا، اس لیے مجھے یاد ہے اس کی جلد ہے۔ تو ہر طالب علم کو ایک جلد دیں گے، ایک جلد پہلے کو پہلی، دوسری کو دوسری، تیسری کو تیسری۔ ہاں بھائی
بھئی آپ کے پاس پورے 3 ہفتے ہیں، یہ چھوٹا درجہ ہے، ورنہ 1 مہینہ ہے۔ 1 مہینے میں اس میں جتنے دلائل احناف لکھے ہوئے ہیں نا، وہ آپ کاپی سے اپنے ہاتھ پہ لکھ کر لاؤ۔ پڑھنے سے طالب علم یاد نہیں کرتا، ہم نے 8 سال اچھا بھلا دیکھا ہے، لکھ کر لاؤ۔ استاد جی اتھے لکھے پہ نہیں تھے، ہاں بھائی لکھ کر لائیں، جو آپ کے قلم سے نکل گیا نا آپ کے دماغ میں بالکل فٹ ہو جائے گا۔ تو 2 فائدے ہوں گے، ایک تو دلائل احناف لکھنے کا ایک علیحدہ مزہ ہے، اور دوسرا دلائل احناف لکھنے سے آپ کو دلائل یاد ہو جائیں گے، تیسرا آپ کی مناسبت پیدا ہو جائے گی، چوتھا آپ کا قلم چل جائے گا۔ مختلف کام ہے، تو میں اس طرح مختلف کاموں پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ علماء دیوبند کی کتاب ہو اور اردو میں ہو، بہتر ہے حدیث کی ہو، تفسیر کی ہو، فقہ کی ہو، وہ جس کے ساتھ آپ کی مناسبت ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا